بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم اور گزشتہ عید مبارک۔ اگرچہ کرونا اور طیارہ حادثے کی وجہ سے ہماری عید جو ہے وہ بڑی غمناک تھی، اور صورتحال کچھ یوں تھی کہ دل کے بجھا بجھا سا ہے، خواہش خام تک نہیں۔ دل کے بجھا بجھا سا ہے، خواہش خام تک نہیں۔ گھر میں پڑا ہوا ہوں میں، کام سے کام تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد اس وبا سے ہمیں نجات دے اور دوبارہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ زندگی دوبارہ روٹین میں آ جائے اور نارمل ہو جائے، اور باقاعدہ ہم آپ یونیورسٹی میں آئیں اور وہاں کلاس ورک شروع ہو۔ مڈ کے بعد یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، تو مڈ سے پہلے ہم نے فورٹ ولیم کالج اور علی گڑھ تحریک کو بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی، اسے دیکھا۔ اس کے بعد جو ترقی پسند تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کافی تفصیل سے بات کی، اور اردو شاعری پر جو اثرات ہیں ترقی پسند تحریک کے اس کو ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں ہم ترقی پسند تحریک کے جو اثرات ہیں افسانہ نگاری پر اور تنقید پر اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم حلقہ ارباب ذوق، اس کو تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ حلقہ ارباب ذوق اپنے قیام سے لے کر آج تک سرگرم عمل ہے، اور لاہور میں حلقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور اس کے باقاعدہ اجلاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی تواتر و تسلسل کے ساتھ حلقے کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ سو ہم حلقہ ارباب ذوق، اس کی شاعری، اس کی تنقید اور اس کی افسانہ نگاری کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے، اور ہم ایہام گوئی پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو جو ہمارا جو فائنل جو ہمارے پیپر ہوں گے اس میں جو ہمارا سلیبس ہوگا وہ ہوگا ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور ایہام گوئی۔ تو یہ تو کیونکہ کچھ طالب علم پوچھ رہے تھے بار بار کہ سلیبس کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ ہمارا سلیبس ہوگا۔ اور ادبی تحریکیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر عبدالرؤف صاحب میرے ساتھ ہیں اس پیپر میں، تو باقی وہ بھی آپ کو انہوں نے اپنا بتا دیا سلیبس جو ہے اس پیپر کے حوالے سے فائنل۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے اور ہمارا فوکس ہوگا جس موضوع پر، وہ ہے اسائنمنٹس۔ آپ جانتے ہیں جو 4th سیمسٹر والے ہیں اور جو 1st سیمسٹر والے ہیں انہوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ہر سیمسٹر میں میڈ کے بعد ہم ہر طالب علم جو ہے اس کو ایک عنوان الاٹ کرتے ہیں، اور وہ اس عنوان پر ایک اسائنمنٹ لکھتا ہے۔ کیونکہ ہمارا جو مڈ کے پیپر ہیں اس کے 30 نمبر ہوتے ہیں، فائنل جو پیپر ہے اس کے 40 نمبر ہوتے ہیں، اور 30 نمبر سیشنل مارکس ہوتے ہیں، جن میں 20 نمبر جو ہے اسائنمنٹ کے ہوتے ہیں، 5 نمبر پریزنٹیشن کے اور 5 نمبر حاضری کے۔ سو اسائنمنٹ جو ہے آپ سمجھیں کہ فائنل جو ایگزام ہو گیا ہمارے، اس میں اس کی بڑی ورتھ ہے اور اس کے اچھے خاصے 25 نمبر ہیں۔ تو آج ہم اسائنمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسائنمنٹس جب ہم آپ کو کوئی عنوان دیں گے تو آپ نے اس عنوان، اس موضوع پر 8 سے 10 پیج جو ہے نا آپ نے لکھنے ہیں، اور اس میں حوالے بھی دینے ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی کوٹیشن لیں گے کسی کی تو اس کے آخر میں آپ اس کے حوالے بھی دیں گے۔ سو جب آپ کو کوئی ٹاپک دیا جائے گا، کوئی عنوان دیا جائے گا، تو اس عنوان پر آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اور اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے جو مختلف ہمارے نقاد ہیں ان کی آراء کو، ان کی کوٹیشن کو بھی شامل کرنا ہے، اور ان کے آخر میں حوالے بھی دینے ہیں۔ تو اس طرح یہ اسائنمنٹ ہوگی، اور جیسا کہ میں نے کہا 8 سے 10 پیج، یعنی اس سے جب ہم اسائنمنٹ لکھتے ہیں بنیادی طور پہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ MPhil کے طالب علم ہیں اور آپ نے آخری سیمسٹر میں تھیسس لکھنا ہے، مقالہ لکھنا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری اسائنمنٹس ہیں
ان میں ہم آپ کو تیار کریں اس کے لیے مقالے کے لیے، اور اس کی زبان جو ہے اس کے حوالے سے مختلف جو شاعری کے موضوعات ہیں، جو افسانے کے ہیں، ناول کے، یعنی فکشن اور شاعری، اور ہر طرح کے جو شخصیات، تو ہر طرح کے جو عنوانات ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کو لکھنا آ جائے، آپ کو دیکھنا آ جائے۔ مثلا عام طور پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی فیض احمد فیض بہت بڑے شاعر ہیں، تو یہ عام بندہ تو یہ بات کر سکتا ہے، لیکن ریسرچ کا طالب علم جو ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتا، تحقیق کا طالب علم، ٹھیک ہے۔ جب وہ کہتے تھے بہت بڑا شاعر ہے تو اس کا مطلب اس کو، تو ہم ایڈجیکٹیوز جو ہیں اس سے اعتراض کرنا ہے۔ تو آپ نے جب اسائنمنٹ لکھنی ہے تو بڑے محتاط ہو کر، ایک تو ہماری یہ تنقیدی اور تحقیقی زبان ہوتی ہے، ہم نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بات جو ہے وہ مطلب آپ نے بڑی فوکس ہو کے بات کرنی ہے، اور ایڈجیکٹیوز کم سے کم استعمال کرنے، بالکل نہیں کرنے، اور جس شاعر کو آپ جس طرح سمجھتے ہیں اسی انداز میں آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے اسائنمنٹ ہوگی، بڑی فوکس ہو کے، زبان بڑی اچھی ہو، خصوصاً جب آپ آغاز کریں تو اس وقت جو ہے آپ کو جیسے ہی پڑھ کے آپ کو پتہ چلے کہ اسے لکھنا آتا ہے، کیونکہ ان اسائنمنٹس میں جب آپ ہر سیمسٹر میں لکھیں گے، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، تو جب آپ 3 بار ہر پیپر کی اسائنمنٹ لکھتے ہیں تو ایک تو آپ مختلف موضوعات پر لکھ رہے ہوتے ہیں، فکشن پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، شاعری پہ، شخصیات پہ، اچھا تحاریک پہ، تحریکوں پہ بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اصناف سخن پہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ایک تو جو ایریا جو ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ لکھیں گے تو ہم آپ سے بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے تو یہ مطلب کیسا لکھا ہے، کیا آپ نے زیادہ ایڈجیکٹیو تو استعمال نہیں کیے، کیا آپ نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں لکھی جو لوگوں کی ہیں۔ تو ایک بات آپ نے اور ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جیسے ہی آپ کی اسائنمنٹس ہمارے سامنے آئیں گی، ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں سے لی گئی ہے، تو کوشش کیجئے کاپی پیسٹ سے اعتراض کیجئے اور خود لکھنے کی کوشش کریں، خود۔ تو یہی ہے کہ جب آپ خود لکھیں گے، صاف ظاہر ہے کہ کتاب سے جو آپ کاپی کریں گے یا کسی اسائنمنٹ سے کسی اور سے تو وہ اس میں فرق ہوگا، لیکن آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ جہاں کہیں آپ کو غلطی کریں گے اس کو ہم بتائیں گے۔ تو اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ غلطی کرنا ثواب ہے، غلطی دہرانا گناہ ہے۔ سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اس موضوع کو دیکھیں اور اپنے نقطہ نظر سے آپ نے ان چیزوں کو لکھنا ہے۔ تو جب آپ لکھیں گے، اچھا اب جو موضوعات ہیں، پہلے میں وہ آپ کو سب کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے موضوعات میں نے کس کس طالب علموں کو دیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ مجھے فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال جو میرے ذہن میں آیا کہ کچھ ایسے عنوانات ہیں جو میں آپ کو دیتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کرتا جاؤں گا تاکہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں۔ یہ فرسٹ سیمسٹر ہے، تو ثروت طارق حبیب ایک ہماری طالبہ ہیں، تو ان کے لیے جو میں نے عنوان تفویض کیا وہ ہے آب حیات از مولانا محمد حسین آزاد۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے آب حیات، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تذکرہ اور تاریخ نگاری کی درمیانی ایک چیز ہے، تو بڑی اہم کتاب ہے۔ اور آب حیات جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ادبی تاریخ نگاری ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ سفر ہے، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ تو آپ نے جب ہم کوئی ایسا ٹاپک دیں گے، جب کسی کتاب پر گفتگو کرنی ہے، تو آپ صاف ظاہر ہے کہ ایک آدھ پیراگراف میں اس رائٹرز کو بھی لے لیں گے، اس رائٹر کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد اس کتاب پر، پھر کتاب پر آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ یا محمد حسین آزاد جو ہے ان کے مضامین کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شاعری پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا فوکس ہونا چاہیے آب حیات پر۔ اور آب حیات میں کیا ہے اس میں ساری ڈیٹیلز اسے آپ لکھیں گے 8-10 پیجز میں۔ اسی طرح ایک طالب علم ہے عبد الحفیظ اقبال، تو ان کے لیے میں نے یہ تفویض کیا ہے امراؤ جان ادا، یہ ہادی رسوا کا بہت شاہکار ناول ہے، اور اس پر یہ بھی بالکل آپ نے اس میں شروع میں ہادی رسوا کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں جو ناول ہیں ان کے حوالے سے ایک آدھ پیراگراف کے بعد پھر امراؤ جان ادا کو فوکس کرنا ہے۔
اس کی کردار نگاری پر، اس کے موضوع پر اور اس کے تنقید، اس پر جو کچھ لکھا گیا ہے. تو یہ جتنی بھی آب حیات کے حوالے سے بھی جب آپ بات کریں گے تو مختلف ناقدین نے جو اس پہ بات کی ہے اسے آپ لیں گے. اسی طرح ابراج ادا پہ جو مختلف ناقدین ہیں، یعنی اپنی بات جو ہے آپ کریں گے اس کی دلیل کے طور پر آپ مختلف جو ہمارے ناقد ہیں، جو ناول کی تنقید ہے، اس کے حوالے سے آپ بات کریں گے. اسی طرح کرن ناصر کے لیے یہ عنوان ہے علی گڑھ تحریک کے سیاسی مقاصد. تو ہم نے علی گڑھ تحریک کو دیکھا، لیکن ہم نے فوکس کیا تھا ادبی اس کے مقاصد اور ادبی خدمات پر، لیکن اس کے سیاسی. تو یہاں آپ نے علی گڑھ تحریک اس کے قیام کو شروع میں لکھ کر کے پھر اس کے جو سیاسی مقاصد تھے ان پہ آپ نے ڈیٹیل سے اور تفصیل سے بات کرنی ہے. اس کے بعد ساجد منیر وہ جدیدیت کی تحریک جو ہے اس پر وہ تفصیل سے بات کریں گے، جیسے کہ وہ پروفیسر عبدالرؤف صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو جدیدیت کے حوالے سے یہ تحریک پڑھائی ہوگی. تو آپ نے جدیدیت کی تحریک کو اور ان گوشوں کو لانا ہے جو وہاں لیکچر میں بھی صاف ظاہر ہے کہ وہاں ایک بات ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ اس لیکچر کو بھی مد نظر رکھیں اور مزید بھی اپنی طرف سے اس میں سے کچھ آپ اضافہ کیجیے. اس کے بعد کاشف علی، ناصر کاظمی کی غزل گوئی. یہ حلقہ ارباب ذوق کے شاعر ناصر کاظمی اور 20ویں صدی کے اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں. تو ان کی شاعری کے حوالے سے تو آپ نے شروع میں ناصر کاظمی کے حوالے سے ایک پیراگراف لکھے، پھر اس غزل گوئی کے حوالے سے غزل کیا ہے اور غزل گوئی کے حوالے سے، اور پھر آپ نے ناصر کاظمی کی غزل گوئی پر تفصیل سے بات کرنی ہے. اور وہاں ناقدین، جیسا کہ میں نے کہا ہے، آپ کو کوئی بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہاں ان کی کوٹیشنز لائیں اور پھر آخر میں انہیں حوالے کے طور پر پیش کریں گے. یہ شمع سلیم ہیں، تو ان کے لیے ٹاپک میں نے جو تفویض کیا وہ دبستان لکھنؤ کے نامور غزل گو شاعر. تو یہ میں جو غزل گو شاعر، تو غزل کا گو کا مطلب غزل کہنے والے شاعر، اسی طرح نظم گو شاعر بھی ہوتے ہیں. لیکن دبستان لکھنؤ جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ دو دبستان ہے، دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی. تو دبستان لکھنؤ میں جو غزل لکھتے تھے، ایک تو آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ دبستان لکھنؤ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. پھر دبستان لکھنؤ میں کون کون سے لوگ غزل گوئی کر رہے تھے، اور ان میں پھر وہ نمایاں لوگ 2 4 5 6 جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں، تو وہ آپ ان پہ آپ نے تفصیل سے بات کرنی ہے اور حوالوں کے ساتھ مختلف ناقدین کی بات. اسی طرح سمیرہ اشرف، ان کے لیے دبستان دہلی کے نامور غزل گو شاعر. تو یہاں دبستان دہلی جو ہے وہ کیا ہے اور دبستان غزل کیا ہے اور ان کے نامور غزل گو شاعر ہیں، ان پہ آپ نے 3 4 5 شاعروں پہ بات کرنی ہے. اسی طرح عمران خان جو ہیں، ان کے لیے یہ عنوان میں نے طے کیا ہے کہ میر انیس کی مرثیہ نگاری. تو میر انیس جو ہے لکھنؤ کے شاعر تھے، ان کی جو مرثیہ نگاری ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اسی طرح ساجد محمود جو ہے، ان کے لیے پریم چند کی افسانہ نگاری. اب پریم چند جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کے بڑے اہم افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، اور جو پہلا اجلاس ترقی پسند تحریک کا ہوا 1936 میں، اس کی صدارت بھی پریم چند نے کی ہے. تو پریم چند جو ہے ان کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے، افسانہ نگاری کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور ایک عرصے تک پریم چند کو پہلا افسانہ نگار بھی کہا جاتا رہا، جو بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ پہلا افسانہ نگار جو ہے وہ راشد الخیری ہیں. تو یہ بات آپ نے تھوڑی ڈسکس کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر پریم چند کے جو افسانے ہیں، افسانہ نگار بطور افسانہ نگار ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے. اسی طرح انم بیگ باغ و بہار از میر امن. تو باغ و بہار جو ہے، اگر آپ سمجھیں کہ فورٹ ولیم کالج میں سے کوئی اگر ہمیں ایک کتاب جو نمائندہ کتاب لے کے ہمیں ایک کتاب لینی ہے تو وہ باغ و بہار ہے. گو کہ باغ و بہار کا جو قصہ ہے یہ پہلے بھی کئی لوگوں نے لکھا، لیکن میر امن نے جس انداز میں یہ باغ و بہار لکھی، اس کی جو زبان ہے، اس کے جو کردار ہے، اس کی جو معاشرت ہے، یہ بڑی شاندار ہے. تو انم بیگ جو ہیں وہ باغ و بہار پر گفتگو کریں گے. تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ شروع میں وہ فورٹ ولیم کے حوالے سے بات تھوڑی کر کے، پھر اس کے بعد داستان کے حوالے سے بات کر کے، میر امن کے حوالے سے بات کر کے، اس کے بعد
बाग व बहार का क्या मकाम व मर्तबा है और वो बाग व बहार आज तक बाग व बहार क्यों है, इस हवाले से वो तफसील से लिखेंगी। इसके बाद मोहम्मद हनीफ जो है वो पाकिस्तानी अदब की तहरीक जो है, एक तहरीक थी जिसे हम पाकिस्तानी अदब की क़याम पाकिस्तान के बाद, तो उस तहरीक के हवाले से वो तफसील से लिखेंगे कि ये तहरीक क्या थी, इसका क़याम क्यों अमल में आया, इसके मकासद क्या थे और इस तहरीक के नुमायां लोग क्या थे और पाकिस्तानी अदब क्या है, तो इस तनाजुर में वो देखेंगे। अमीर हमज़ा जो हैं अंजुमन पंजाब की तहरीक के हवाले से देखेंगे। अंजुमन पंजाब की जो तहरीक है वो क्या थी, इस तहरीक का मकसद क्या था, और यहाँ अंजुमन पंजाब के जो मुशायरे हैं उनके हवाले से भी बड़ी तफसील से बात करनी है आप लोगों ने। और उन मुशायरों में क्या था कि जैसे पहले मुशायरे हुआ करते थे, तरही मुशायरे, तो या गज़ल का ही मुशायरे से, जब भी मुशायरे का लफ्ज़ आता तो उससे मुराद गज़ल का मुशायरा होता। तो ये नज़्म के मुशायरे उन्वानात दिए जाते थे और उन उन्वानात के तहत मुख्तलिफ शोरा जो है नज़में लिखते थे और वो अंजुमन पंजाब जो है उसमें वो जो मुशायरे होते थे उनमें पेश करते थे। तो इस हवाले से आपने तफसील से लिखना है कि अंजुमन पंजाब क्या थी, उसका क़याम अमल में क्यों आया। यानी जब भी तहरीक की बात करें तो ये बातें आप जहन में रखें कि इसका ये कि क़याम अमल में क्यों आया, क्या पस मंज़र था, फिर इस तहरीक के मकासद क्या थे और इस तहरीक ने उर्दू अदब पर क्या असरात मुरतब किए। ये तीन चीज़ें जो है, और फिर उसके बाद चौथी चीज़ ये है कि इस तहरीक के जो है से वाबस्ता लोग कौन कौन से हैं, शायर कौन कौन से हैं, अफसाना निगार कौन से हैं, और तनकीद आगे जो भी तहरीक हो, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हमारे उर्दू अदब के अनासर खमसा 5 लोग हैं जिन्होंने 1857 के बाद उर्दू अदब में बतौर नस्र पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया और उर्दू को जो है वो इल्मी अदबी ज़बान बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। उनमें जो है वो मौलवी नज़ीर अहमद है। मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, ये नाजिया शबनम को ये उन्वान दिया जाता है, मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी। इसी तरह ये जो पाँचों मैं उन्वानात दे रहा हूँ, इसमें आपने अहवाल व असर, यहाँ तफसील से बात करनी है इन शख्सियात पर। यानी मौलवी नज़ीर अहमद को आप देखेंगे तो बुनियादी हवाला इनका आप देखेंगे, इनका है नाविल निगारी। तो इनके पहले नज़ीर अहमद, इसे अहवाल व आसार भी समझ ले कि ये पाँचों शख्सियात जो हैं इनके हवाले से आपने बात करनी है कि बतौर नाविल निगार या जो भी उर्दू अदब में इनका कंट्रीब्यूशन है उसको आपने डिटेल से लेना है। सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये जो अलीगढ़ तहरीक है उनके भी, बल्कि अलीगढ़ तहरीक को हम तहरीक सर सैयद भी कहते हैं, सर सैयद की वजह से। तो सर सैयद ने बहुत से लोगों को, अदीबों को, शायरों को इकट्ठा किया और इन्होंने बहुत काम किया। तो आप सर सैयद की जो शख्सियत है उस पर बात कर सकते हैं, अलीगढ़ तहरीक को भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो सर सैयद के मज़ामीन हैं, बाज़ लोग जदीद जो नस्र है उसके बानी भी सर सैयद को कहते हैं, कुछ लोग गालिब को कहते हैं। लेकिन सर सैयद ने, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी एक किताब थी आसार सनादीद, जो दिल्ली की इमारतों के हवाले से थी और उन्होंने पहले लिखी थी, लेकिन ये इस तहरीक के ज़ेर असर आप समझे कि सर सैयद ने वो किताब दोबारा लिखी आसान उर्दू में। और सर सैयद कहा करते थे कि जब किसी घर को आग लगती है तो वो मतलब बड़े करीने के साथ और सलीके के साथ नहीं चिल्लाता पुकारता, बल्कि जो लफ्ज़ उसके जहन में आते हैं वो पुकारता है। तो वो भी तो इंशाइये के हवाले से और तहज़ीबुल अखलाक में जो सर सैयद का कंट्रीब्यूशन है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो लाइट ऐसे यानी इंशाइये लिखे, उसके हवाले से तो सर सैयद का जो पूरा एक आपके सामने उनकी शख्सियत आती है, अहवाल व आसार, उसको आपने डिस्कस करना है। राशिदा खालिद ने सर सैयद की शख्सियत पे, राशिदा खालिद के बाद रिजवान हुसैन जो हैं वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत अहम आदमी हैं अलीगढ़ तहरीक के, इनके मुख्तलिफ हवाले हैं। तो आपने यहाँ के सारे हवालों को, यानी ये शायर भी थे, गालिब के शागिर्द थे, फिर इन्होंने अपनी शायरी से रजू किया और सर सैयद के ज़ेर असर जो इन्होंने शायरी की, बिल्कुल वो पहली शायरी और दूसरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए हम हाली की शायरी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मुसद्दस हाली जो इन्होंने लिखी उस हवाले से बात आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी जो सवाने उमरियाँ हैं वो, यानी मजमूई तौर पे आपने अल्ताफ़ हुसैन हाली को
देखना है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत क्या थी और अदब में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस हवाले से आपने देखना है। इसी तरह अल्लाह दिता जो हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं उनके हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अंजुमन पंजाब, मौलाना हाली का एक किरदार अंजुमन पंजाब में भी है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो उसके आप समझें सरबराह थे एक तरह से, जो जिन्होंने सारा यानी रूह और रवा से आप कह सकते हैं, तो वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। इनकी नस्र जो इंशा वो कमाल की नस्र लिखते हैं। इनकी जो किताबें हैं नरंग ख्याल, उसके मज़ामी पढ़ के आदमी हैरान हो जाता है। अच्छा, फिर आब हयात है, शायरी भी करते थे। तो इनकी शख्सियत की भी कई जहतें हैं हाली की शख्सियत की तरह, तो इनको आपने सब चीज़ों को लेना है। इसी तरह अब्दुल रहीम जो है उनके लिए ये मौजू है अदा जाफरी बतौर शायरा। अदा जाफरी आप समझे कि हमारी जो उर्दू अदब की तारीख़ है उनमें शायरात हमें नज़र नहीं आती, और पहली बाकायदा शायरा जो मुशायरों में भी आई और जिन्होंने निसाई जज्बात की तर्जुमानी की तो वो थी अदा जाफरी। तो अदा जाफरी बतौर शायरा इस मौजू पे आप करेंगे, तो अदा जाफरी के हवाले से बात करेंगे और फिर उनकी शायरी के हवाले से, उनकी गज़ल गोई के हवाले से आपने तफसील से बात करनी है। इसके बाद है हाफिज़ मुकर्रब महमूद। हाफिज़ मुकर्रब महमूद के लिए जो मैंने उन्वान तय किया है, सोचा है, वो ये है कि प्रेमचंद की नावल निगारी। तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद अफसाना निगार भी बहुत अच्छे थे और नावल निगार भी बहुत अच्छे थे। गौदान उनका बड़ा शानदार नावल है। तो यहाँ आपने आगाज़ में नावल निगारी के हवाले से एक आध पैराग्राफ लिख कर उसके बाद प्रेमचंद की जो नावल निगारी, उनके मुख्तलिफ जो नावल हैं उसके हवाले से आपने बात करनी है। इसके बाद इजाज़ अहमद है, अहमद नदीम कासमी बतौर अफसाना निगार। तो तरक्की पसंद तहरीक के बड़े अहम अफसाना निगार हैं अहमद नदीम कासमी। उनकी चूँकि वो शायर भी थे, लेकिन इजाज़ अहमद जो है उनकी सिर्फ अफसाना निगारी के हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद मेहदी रज़ा, ये फैज़ अहमद फैज़ जो हैं उनकी शायरी के हवाले से तरक्की पसंद तहरीक के बहुत अहम शायर फैज़ अहमद फैज़, तो उनकी शायरी पे और उनकी शख्सियत पे ये इनके लिए मौजू है, उस पर असाइनमेंट लिखेंगे। इसी तरह नाइला जबी जो है, नाइला जबी अहमद फराज जो एक बड़े पॉपुलर और बड़े शायर थे अहमद फराज, ये भी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तो इस हवाले से इन पे इन्होंने इनकी गज़ल गोई पर, इनकी नज़्म गोई यानी अहमद फराज बतौर शायर, तो यहाँ आप इनकी नज़मों पे भी बात कर सकते हैं, गज़लों पे भी बात कर सकते हैं। तो क्या इनका मकाम मर्तबा है अहमद फराज का उर्दू शेर व अदब में। इनके बाद एक और अहम शायर है जॉन एलिया, जिन्हें आप कह सकते हैं कि नौ तरक्की पसंदी, जिसे हम कह सकते हैं कि जिन्होंने एक यानी पूरे एक दुनिया को मुतवज्जे किया और मुतासिर किया। इस वक्त आप समझे कि उर्दू के जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान में हों या दीगर ममालिक में हों, वो जॉन एलिया की शायरी से बहुत इक्तसाब कर रहे हैं, बहुत फैज़ हासिल कर रहे हैं और जॉन एलिया को आइडियलाइज़ करते हैं। तो जॉन एलिया की जो शायरी है उसको मलिया लियाकत जो है वो देखेंगी कि जॉन एलिया बतौर शायर। इसी तरह तहमीना लियाकत जो है वो डॉक्टर तारिक अजीज़ बतौर ड्रामा निगार। डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब हमारे चेयरमैन भी हैं उर्दू डिपार्टमेंट के और डीन भी हैं लीड्स यूनिवर्सिटी में, लेकिन इनसे हट कर उनका जो एक मकाम मर्तबा है उर्दू दुनिया में वो बतौर ड्रामा निगार है, और उन्हें उर्दू के जो ड्रामा निगार बतौर ड्रामा निगार टीवी ड्रामे में उनका बड़ा मकाम है। और इसके हवाले से आपने डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब जो हैं उनकी पहले तो ड्रामे के हवाले से बात करनी और फिर उनकी ड्रामा निगारी के हवाले से कि उनके मुख्तलिफ ड्रामे जो हैं उनके हवाले से बात करनी। ये आपको बहुत से यूट्यूब पे भी इनके ड्रामे मिल जाएंगे और किताबी शक्ल में भी। तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है तहमीना लियाकत के लिए। इसी तरह अनीस फातिमा के लिए जो उन्वान है वो है इस्मत चुगताई। तो इस्मत चुगताई जो है इसकी आपने इनकी शख्सियत के हवाले से बात करनी है। उसके बाद इनकी फ़िक्शन के हवाले से इनकी जो नावल निगारी है और जो इनकी अफसाना निगारी है उसके हवाले से आपने बात करनी है। इसी तरह मोहम्मद इश्तियाक अहमद जो है वो सादत हसन मंटो बतौर अफसाना निगार। तो सादत मंटो
اردو افسانہ نگاری میں بڑا مقام، خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہیں بعض متنازع ان کے کچھ افسانے تھے، ان کے کچھ افسانوں پہ کیس بھی ہوئے۔ تو یہ اردو کے اہم ترین جو چند افسانہ نگار ہیں ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے سعد حسن منٹو، یہ ویسے انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں، فلمیں بھی لکھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن بطور افسانہ نگار آپ نے اس کو اشتیاق صاحب نے دیکھنا ہی نہیں۔ اس کے بعد محمد نعیم اختر۔ محمد نعیم اختر جو ہیں وہ ایک اور بڑی جو فکشن نگار ہے، ناول نگار ہیں، قرۃ العین حیدر، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کرنی۔ قرۃ العین حیدر کے جو ناول ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو قرۃ العین حیدر جو ہے ان کی ناول نگاری جو ہے وہ قرۃ العین حیدر بطور ناول نگار، تو یہ ان کا موضوع ہے محمد نعیم اختر صاحب کا، تو وہ اس کے حوالے سے اپنی اسائنمنٹ لکھیں گے۔ نوید احمد جو ہے وہ شوکت صدیقی کی ناول نگاری۔ شوکت صدیقی ایک اور امپورٹنٹ اور بڑا نام ہے، خدا کی بستی، جونگلوس اور اسی طرح کے کئی ناول انہوں نے لکھے۔ تو نوید احمد شوکت صدیقی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، پھر ناول نگاری پر۔ تو میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب کسی صنف کے حوالے سے ہم اسپیسیفک کسی رائٹر کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس صنف کے حوالے سے بھی، ناول نگاری کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد شوکت صدیقی کے جو ناول ہیں اور ان کی ناول نگاری کے جو امتیازات ہیں ان پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ اسی طرح نصرت جبیں جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی بطور شاعر۔ پہلے ہم نے احمد ندیم قاسمی بطور افسانہ نگار کا عنوان دیا، تو یہاں نصرت جبیں جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی بطور شاعر اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اسی طرح شاہد عمران جو ہیں وہ علامہ اقبال کی نظم، ایک شور آفاق نظم ہے شکوہ، اس کا فنی و فکریت تجزیہ جو ہے وہ پیش لکھیں گے اسائنمنٹ، یعنی شکوہ کا فکری و فنی تجزیہ۔ تو یہ علامہ اقبال کی معروف نظم، تو یہ شاہد عمران۔ اسی طرح ناصر محمود جو ہیں یہ فراق گورکھپوری، جو ترقی پسند تحریک کے اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں، اور جن کے یہاں جو شاعری ہے، جو ان کے ہاں جو اسلامی تہذیب اور ہندوی تہذیب دونوں مل کر ایک خاص رنگ پیدا کرتی ہیں ان کی غزلوں میں۔ تو فراق گورکھپوری بطور غزل گو شاعر، تو یہ موضوع ہے ناصر محمود کا۔ اسی طرح احمد فواد تیہامی، میرا خیال ہے اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو ان کا عنوان موضوع ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق علی گڑھ تحریک کا جو ہے کہ آپ سمجھے کہ بہت اہم جو چیز تھی، جس کی وساطت سے سر سید نے بہت اہم مضامین خود بھی لکھے اور اپنے رفقا سے بھی لکھوائے، اور اس نے ہمارے جو مسلمان تھے معاشرتی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے ان کی بڑی آپ سمجھے کہ ایک بدلاؤ لائی، ان کے جو وچار ہیں اور جو ان کے جیسے ان کے خوشامد ہے، اس طرح کے بحث و تکرار ہیں، ایسے مضامین تھے کہ وہ جو معاشرتی برائیاں وہاں بر صغیر کے لوگوں میں تھی، ان کے حوالے سے تہذیب الاخلاق نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی طرح محبوب عالم کے لیے جو میں نے موضوع منتخب کیا وہ ہے مولانا حالی بطور نقاد۔ تو اگر ہم دیکھیں تنقید کے حوالے سے، تو جو مولانا الطاف حسین حالی نے، جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے پہلے غالب کے تتبع میں شاعری کی، اور بعد میں سر سید کے کو جب وہ اپنا انسپائریشن لیتے ہیں سر سید سے، تو اس وقت انہوں نے جو شاعری کی بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، بالکل ایک طرح سے۔ تو انہوں نے اپنا جو دیوان تھا اس کا ایک مقدمہ لکھا تھا، اور اس میں صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی باتیں کہ جو کیوں انہوں نے یہ اپنی غزل گوئی یا اپنی شاعری کا جو ایک کیا، تو اس کو انہوں نے ایک مقدمہ لکھا جو بعد میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے وہ شائع ہوا۔ اور دراصل یہ جو اردو جو تنقید ہے، آپ سمجھیں کہ یہ ابتدائی نقوش ہیں یہ مقدمہ شعر و شاعری، تو اس لیے ہم حالی کو پہلا باقاعدہ اردو کا نقاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں مولانا الطاف حسین حالی بطور نقاد جو ہے یہ محبوب عالم اس پہ اسائنمنٹ لکھیں گے۔ اسی طرح غلام مصطفیٰ جو ہیں وہ مولانا شبلی نعمانی بطور نقاد، تو یہ بھی شبلی نعمانی بھی ابتدائی جو لوگ ہیں تنقید کے ان میں شمار ہوتے ہیں۔
تو جیسے آپ سمجھے کہ محمد حسین آزاد ان کی آب حیات اور مولانا الطاف حسین حالی ان کی جیسے میں نے بات کی مقدمہ شعر و شاعری، اسی طرح مولانا شبلی نعمانی شعر العجم ان کی بڑی شاندار کتاب ہے، اور اسی طرح موازنہ انیس و دبیر وہ بھی. تو اس لیے جو غلام مصطفیٰ ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی کو بطور نقاد جو ہے دیکھیں گے اور اس موضوع پہ اپنی اسائنمنٹ لکھیں گے. محمد آصف جو ہیں یہ سجاد ظہیر جو آپ سمجھے کہ ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ہیں، ان پر ان کے وہ ان کی فکشن نگار بھی تھے اور ایک پوری ادبی شخصیت ہے. تو محمد آصف سجاد ظہیر جو ہے ان کی شخصیت پر، ان کے فن پر، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں، اس پر ڈیٹیل سے یہ اپنی اسائنمنٹ لکھیں گے. اسی طرح ثمینہ فیاض جو ہیں وہ کرشن چندر بطور افسانہ نگار، کرشن چندر بھی ترقی پسند تحریک کے بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں، اور ان پہ جو ہے ثمینہ فیاض لکھیں گی ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے. اسی طرح محمد راشد جو ہیں وہ علی عباس حسینی بطور افسانہ نگار، علی عباس حسینی جو ہیں یہ بھی بہت شاندار افسانہ نگار تھے اور ترقی پسند تحریک کے بڑے اہم افسانہ نگار ہیں. تو ان کی افسانہ نگاری پر اسائنمنٹ لکھیں گے محمد راشد. اسی طرح زہیب اصغر جو ہیں وہ خدیجہ مستور بطور ناول نگار. تو خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور دو بہنیں، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو فکشن میں. تو ان کے ناول، ایک آنگن ان کا ناول بہت شاندار ہے. ہمارے جو تقسیم کے موضوع پر جو ایک گھر میں ہر گھر میں جو آپ دیکھتے ہیں ایک بحث و تکرار تقسیم کے وقت، تو اس پہ بہت عمدہ ناول ہے ان کا آنگن. تو ان کو بطور ناول نگار جو ہے زہیب اصغر، خدیجہ مستور بطور ناول نگار. حاجرہ مسرور پر بطور افسانہ نگار اسائنمنٹ لکھیں گے محمد سجاد اکبر. تو محمد سجاد اکبر جو ہیں حاجرہ مسرور کی جو افسانہ نگاری ہے اس پر یہ اسائنمنٹ لکھیں گے. اسی طرح وسیم سجاد، راجندر سنگھ بیدی بطور افسانہ نگار، یہ بھی بڑے عمدہ افسانہ نگار تھے اور ترقی پسند تاریخ جو تحریک ہے اس سے وابستہ تھے. اسی طرح اختر حسین رائے پوری یہ بھی ترقی پسند تحریک کے ایک اہم افسانہ نگار ہیں. تو ان پر صفدر علی جو ہے اختر حسین رائے پوری کے حوالے سے اسائنمنٹ لکھیں گے. وہ ان کی شخصیت کو بھی دیکھیں گے اور ان کے فن کو بھی دیکھیں گے. اسی طرح مدثر شبیر جو ہیں ان کے لیے جو میں موضوع منتخب کیا وہ مسدس حالی. مسدس حالی جو ایک نظم ہے، حالی کی طویل ترین نظم ہے، اور جس کے لیے سر سید کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر مجھے خدا یہ پوچھے کہ آپ نے کون سا بڑا کام کیا تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوائی. اس نظم کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصل نام مد و جزر اسلام تھا، جو مسدس حیات میں ہے، اور یہ مسدس حالی کے نام سے معروف ہے. بہت شاندار نظم، طویل نظم، اور حالی نے دور جاہلیت سے لے کر کے حالی نے اپنے دور تک ایک جو ہے تفصیل سے یہ نظم لکھی. ابتدا میں یہ بند کی شکل میں ہے، مسدس بند، اور آخر میں 63 شعر ہیں جو غزل کی حیت میں ہیں. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو یہ نظم جو ہے انہوں نے لکھی. تو اس پر مدثر شبیر جو ہیں مسدس حالی کے حوالے سے اپنی اسائنمنٹ لکھی. نسیم اللہ جو ہیں وہ علی سردار جعفری بطور شاعر، علی سردار جعفری بھی ترقی پسند تحریک کے اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں. تو ان پر یہ تفصیل سے لکھیں گے. ویسے تو میں نے اپنے لیکچر میں جب ترقی پسند تحریک کے اردو شاعری پر اثرات اس حوالے سے علی سردار جعفری کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، تمام شاعروں کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن آپ نے تفصیل سے لینا ہے. علی سردار جعفری کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنی ہے، پھر ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی غزل اور ان کی نظم گوئی اس حوالے سے بات کرنی ہے، اور پورے دلیل کے ساتھ اور ناقدین کی آراء کی روشنی میں. اسی طرح جو فردوس بی بی ہیں وہ کیفی اعظمی بطور شاعر، کیفی اعظمی بھی ایک اہم اور بڑے شاعر تھے،
तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, उन पर फिरदौस भी जो है वो कैफ़ी आज़मी बतौर शायर अपनी असाइनमेंट लिखेंगी। इसी तरह अदनान खान जो है वो मखदूम महिउद्दीन बतौर शायर, ये भी बहुत शानदार शायर थे। मेरे लेक्चर में आपने सुना होगा, मैंने इनके शेर भी कोट किए थे। तो ये बहुत अहम शायर थे। इवन फैज़ अहमद फैज़ इन्हें बहुत पसंद करते थे, और मखदूम की ज़मीन में उन्होंने भी शायरी गज़लें कही, तो इतने इंस्पायर थे इनकी गज़ल गोई से फैज़ अहमद फैज़। एक और बड़े अहम जो शायर थे तरक्की पसंद तहरीक के, समीना इसहाक जो है इन पर असाइनमेंट लिखेंगी। ज़ही काश्मीरी बहुत नज़रियाती आदमी थे, बहुत उम्दा शायर थे, और एक उनकी गज़ल तो बहुत मशहूर है, वो आप तक पहुंची है। मैं उसके दो शेर, क्योंकि इनके हवाले से हमने बात नहीं की थी तफसील से, तो ताकि आपके जहन में एक आ जाए। एक तो उनकी गज़ल है, उसका एक शेर था कि सीरत न हो तो आरेज़ो रुखसार सब गलत, सीरत न हो तो आरेज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया, और हम उनकी बज़्म नाज में यूं चुप हुए ज़हीर, हम उनकी बज़्म नाज में यूं चुप हुए ज़हीर, जिस तरह गुट के साज में आहंग रह गया। तो ये ज़ही काश्मीरी है। तो समीना इसहाक इनकी शायरी पर, और गज़ल कोई बुनियादी तौर पे इनका गज़ल मौजू था, गज़ल सिन्फ पे इन्होंने शायरी की, तो बतौर शायर आप इन्हें देखेंगी। इसी तरह मोहम्मद ज़हीर जो हैं वो इंतज़ार हुसैन, एक बहुत बड़ा नाम हमारी फ़िक्शन में, उन पर ये लिखेंगे। इंतज़ार हुसैन ये बुनियादी तौर पर अलामती अफसाना निगार थे, अलामती भी अंदाज से भी। तो इसमें आप जब लिखेंगे तो अफसाना निगारी क्या है, फिर अलामत क्या है, और उस हवाले से फिर आप इंतज़ार हुसैन बतौर अफसाना निगार ये आपको अनुमान होगा, तो आपने इंतज़ार हुसैन को देखना है। अच्छा, इसी तरह मोहम्मद अब्बास जो हैं वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, जैसा कि आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे, पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने उर्दू के हवाले से, अगरचे उसके सियासी मकासद अपनी जगह पे है, वो हमने तफसील से बात की, लेकिन इनकी वजह से उर्दू की नस्र जो है बहुत सरवतमंद हुई। तो उन पर जो है तफसील से जो है बात करेंगे। मोहम्मद अब्बास, ग़ुलाम अकबर जो हैं वो सैयद हैदर बख्श हैदरी, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज के एक मुसन्निफ़ थे, और इनकी जो किताबें भी आपने देखी हैं, तोता कहानी बड़ी मशहूर किताब है इनकी, तो इन पर आपने लिखना है। तो आप सैयद हैदर बख्श हैदरी, उनके हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, फिर उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, तसनीफ़ की हैं, तराजम की हैं, उनके हवाले से तफसील से, और उनकी किताबों का भी जिक्र करना है, उन पर तबसरा करना है। इस तरह अब्दुल हलीम शरर पर जो लिखेंगे असाइनमेंट मोहम्मद जावेद इकबाल। मोहम्मद जावेद इकबाल, अब्दुल हलीम शरर, फिरदौस बरी एक बड़ा हवाला, और बाज़ लोग तो उन्हें अब जैसे कि हम एक अरसे तक मौलवी नज़ीर अहमद को वो का पहला नावल निगार कहते रहे, बाद लोग उनकी राय है कि अब्दुल हलीम शरर जो है वो पहले नावल निगार हैं, और नावल जो है नावल निगारी के हवाले से, और जो अंजुमन पंजाब के ज़ेरे तमाम जो मुशायरे होते थे उनमें ये शायरी भी करते रहे, नज़्म गोई में भी इनका एक नाम है। लेकिन आपने अब्दुल हलीम शरर बतौर नावल निगार देखना है मोहम्मद जावेद इकबाल। नाजिया आरिफ बेग जो हैं वो अलामा इकबाल बतौर गज़ल गो शायर, यानी इकबाल की नज़में तो बहुत मारूफ़ है, लेकिन गज़ल के हवाले से भी इकबाल का एक नाम है। उन्होंने जो है गज़लें लिखी, और उनकी गज़लें जो हैं उन्होंने जो एक ख़ास बात है कि उनकी वही जो, क्योंकि उनकी नज़रियाती शायरी है, तो जो उन्होंने गज़ल नज़मों में शायरी की वो उनकी गज़लों में भी है, वही मौज़ूआत उनकी गज़ल में भी नज़र आते हैं, और बड़ी कामयाबी के साथ नज़र आते हैं। तग़ज़्ज़ुल के अशार भी बीच में आते हैं। तो इसलिए नाजिया आरिफ बेग जो हैं वो अलामा इकबाल बतौर गज़ल को शायर पर बात अपनी असाइनमेंट लिखेंगी। इसी तरह नुसरत परवीन जो है वो हल्का रबाब ज़ौक़ के, जो आप समझें कि रूह रवां और सबसे बड़े आप कह लें नक्काद या नज़्म को जो हल्का रबाब ज़ौक़ के हैं वो मीरा जी, लेकिन यहाँ उन्होंने मीरा जी बतौर नक्काद पर अपनी असाइनमेंट लिखनी है कि उनकी तनकीद जो थी उस पर इनका मौजू होगा।
تو میرا جی کی شخصیت کو بھی انہوں نے ڈسکس کرنا ہے اور پھر ان کی تنقید کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ شہباز احمد جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی بطور سوانح نگار، یعنی ان کی جو سوانح نگار ہیں وہ بطور سوانح نگار، ان کی 3 سوانح عمریاں بڑی معروف ہیں۔ ایک جو انہوں نے غالب کے لیے لکھی یادگار غالب، ان نے استاد کی سوانح عمری لکھی، پھر سر سید کی سوانح عمری انہوں نے لکھی حیات جاوید کے نام سے، اور شیخ سعدی کی حیات سعدی، یہ ہم ان حوالے سے اپنے لیکچر میں بات کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں ان تینوں سوانح عمریوں کے حوالے سے اور ابتدا میں آپ نے سوانح عمری کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے، اور پھر ان سوانح عمریوں پر آپ نے تبصرہ کرنا تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح بشارت حسین جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی بطور مورخ، تو مولانا شبلی نعمانی کا ایک حوالہ وہ جو ہے وہ تاریخ ہے، تاریخ نگاری ہے، سیرت النبی، الفاروق، النعمان، اور اس طرح کی ان کی جو تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے، اور ان کا ایک جو انداز تھا کہ یہ کوئی ایک کردار لیتے ہیں اور اس کے جتنی بھی تاریخ ہے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تاریخ نگاری، اس حوالے سے آپ نے مولانا شبلی نعمانی کو لینا ہے۔ اسی طرح تہمینہ حاکم علی، وہ سجاد حیدر یلدرم بطور کہانی کا، تو سجاد حیدر یلدرم یہ بھی ابتدائی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں افسانے کے، اور انہیں بھی ایک وقت میں پہلا افسانہ نگار کہا جاتا رہا، لیکن چونکہ انہوں نے کچھ تراجم بھی کیے کہانیوں کے جو ترکی سے، تو ایک بڑا اہم نام ہے، بہت شاندار، اور ان ہی کی بیٹی ہے قرۃ العین حیدر جو اردو ناول میں ایک بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک پروین جو ہے وہ پروین شاکر کی شاعری میں تانیثیت، اس موضوع پہ لکھیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعرات ہیں ان کا وہ ایک طرح سے ہمیں اردو ادب کی تاریخ میں کم ملتی ہیں، اور خصوصاً وہ شاعرات جو نسائی جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ تو پروین شاکر ایک ایسی بھرپور شاعرہ ہیں جنہوں نے اردو ادب میں اپنا بھرپور کنٹریبیوشن دیا، اور نسائی جو جذبے ہیں ان کو بڑے بڑے خوبصورت انداز میں نظم کیا۔ تو پروین شاکر کی شاعری میں تانیثیت، اس پر اسائنمنٹ لکھیں گی پروین۔ عزیز طلبہ و طالبات، جو ہمارے پہلے سیمسٹر کے طلبہ و طالبات ہیں انہوں نے ہماری گفتگو سماعت کی۔ ہم نے کوشش کی کہ جتنی تحریکیں ہیں ہمارے سلیبس میں ان کے جو نمایاں لوگ ہیں وہ نثر کے حوالے سے ہوں، وہ تنقید کے حوالے سے ہوں، وہ شاعری کے حوالے سے ہوں، ان کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ آپ اسائنمنٹ لکھیں، اور تاکہ ایک طرح سے جو باتیں ہم نے تحریکوں کے لیکچر کے دوران میں قدر اختصار سے کی، آپ اسے ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو تمام ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔